میں اگر قیامت کے دن سے نہ ڈرتا ہوتا تو آپ سے بھی کہتا کہ مولوی صاحب آپ سے قیامت والے دن ملاقات ہوگی، مگر نہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس تہمت کا قیامت والے دن آپ اتنا بڑا پتھر اپنے سر پہ بیٹھے ہوں. میں آپ کو معاف کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا آپ نے جہالت میں یہ بات کی ہے. اب آخر میں ہم ایک انتہائی خطرناک جو روش ہے جناب ساحل عظیم صاحب کی، اس کی بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی جو ایک تھیوری ہے جس کو وہ حقیقت ریئلٹی سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہالی ووڈ فلموں کا اثر ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام بھی ٹائم ٹریول کرتے تھے، فلاں بھی ٹائم ٹریولنگ کو انہوں نے ایک نظریہ بلکہ ایمان بنا کے پیش کیا. تو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی سنگین الزام اور بہتان باندھ دیا. اور یہ عام بات نہیں کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کیا ہے اور اصل میں حقیقت کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بھی زیادہ پتہ ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے. یعنی زمین کے راستے مجھے کم معلوم ہیں، آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہیں، کیونکہ وہ اڑتے رہتے تھے آسمان کے راستوں میں. یہی مطلب نا ساحل عظیم صاحب کے کہنے کا. وہ بھی نا زبردستی تہمت، وہ بھی ایک بندے نے مجھے زبردستی میرے پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تہمت لگا کے، اللہ کے انہوں نے جان نہیں دینی. کہتے ہیں ساحل میاں آپ نے کہا حضرت علی ٹائم ٹریول کرتے تھے. مطلب اپنی داڑھی کا ہی خیال کر لے یار، ایٹ لیسٹ شیو کر کے آیا کر. اگر آپ نے یہ لبرل حرکتیں کرنی ہے کہ کیجول کانورسیشن کرنی ہے تو لوگ داڑھی سے متنفر ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو پھر اسکالر کہتے ہیں، لوگ اسکالر سے متنفر ہو جاتے ہیں. میں نے منہ سے کب ایسا جملہ نکالا ہے کہ حضرت علی ٹائم ٹریول کرتے تھے؟ اوکے. اور حضرت علی سے اتنا بغض رکھا ہوا اس بندے نے. کہتا ہے آپ ایک دفعہ مان لیں کہ اگر عبداللہ بن عباس کو بھی آسمانی راستوں کا پتہ تھا تو ہم مان لیں گے حضرت علی کو بھی پڑا تھا. اور میرے ماں باپ قربان، کیوں نہ میں مانوں عبداللہ بن عباس کو بھی آسمانی، میں تو سب سے بڑا وہ ہوں پریچر ہوں عبداللہ بن عباس فلسفی کا. آپ لوگوں نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جو تفسیر لکھی ہے وہ بھی ضعیف ہے. آپ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے انسٹرومنٹیشن پہ ٹیسٹ کیا، مگر اس صحابی کے اوپر میں ان کا نام لے لے کے تو ساری کی ساری انٹر گلیکٹک جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. انہوں نے تو بتایا کہ ایک سے زیادہ زمینیں ہیں، آپ کا وہاں پہ بولتی بند ہو جاتی ہے ایک سے زیادہ زمینوں پہ. اچانک آپ کہتے ہیں کہ معراج تو معجزہ تھا. مطلب جب میں کہتا ہوں ٹائم ٹریول نبی علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے ٹائم ٹریول کیا، وہ تو معجزہ تھا. اچھا تو ٹائم ٹریول تو پھر بھی ہوا ہے نا، معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ اصحاب کہف نبی تھے، ان کا ٹائم ٹریول کیسے ہوا ہے؟ وہ نہیں 300 سال بعد اٹھے یا 400 یا جو بھی اللہ کو پتا ہے کتنے 100 سال بعد اٹھے، انہوں نے وہ ٹائم ٹریول کیسے کر لیا؟ آپ یہ بیک ٹو دا فیوچر مووی دیکھ کے بعد آ کے آئے. میں نے کبھی کہا ہے کہ میں نے جا کے پیچھے اپنے پردادے سے ملنا ہے؟ میں نے آپ سے کہا اسلام میں ٹائم ٹریول ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اصحاب کہف 400 سال آگے ٹریول کر کے گئے ہیں، خود کہتے ہیں کہ آدھا دن سوئے یا تھوڑی دیر سوئے. نبی اسلام کو سورہ اسراء کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے رات کے ایک پہر میں اس کو مسجد اقصی تک کا سفر کرا. مطلب معراج پوری کی پوری حدیث کو آپ لوگ مان رہے نہیں، وہ تو معجزہ تھا. معجزہ تھا تو کس نے کیا؟ نبی اسلام پہ معجزہ ہوا ہے نا، ٹائم ٹریول نبی اسلام نے کیا نا. یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے، تہمت لگائی ہے. میں اگر قیامت کے دن سے نہ ڈرتا ہوتا تو آپ سے بھی کہتا کہ مولوی صاحب آپ سے قیامت والے دن ملاقات ہوگی، مگر نہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اس تہمت کا قیامت والے دن آپ اتنا بڑا پتھر اپنے سر پہ بیٹھے ہوں. میں آپ کو معاف کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا آپ نے جہالت میں یہ بات کی ہے. اپنی جہالت سے توبہ کریں. میں نے کبھی بھی نہیں حضرت علی پہ ٹائم ٹریول کا کوئی زبردستی کا کوئی مفروضہ رکھا یا پھر کسی صحابی نے ٹائم ٹریول کیا، سوائے اس کے کہ تمیم الداری جب دجال سے ملے تو ہمیں بھی پتا ہے حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ ان کا جہاز گم ہو گیا تھا. وی ڈو ناٹ نو کس پورٹل میں انٹر ہوا کس میں نہیں، کیا پتا نئی پورٹل میں انٹر ہوا، کیا پتا اسی جزیرے میں وہ پورٹل کھلتی ہو جس جزیرے میں وہ دنیا میں ہی تھے جہاں پہ دجال کو باندھا گیا ہوتا. دجال نے تو بھی آنا ہے آخری دور میں، وہ تمیم الداری سے کیسے مل آیا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تمیم الداری سے ملا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بھی پیدا ہونا ہے، تو پھر ابن سیاد کے پیدا ہونے پہ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ تو دجال بھی ہو سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے ابھی، اس کا مطلب ہے ابھی اس نے پیدا ہونا تھا. نبی علیہ السلام اس لیے گئے تھے. اس لیے ہر چیز کنیکٹڈ ہے. یہاں پہ کامن سینس کی باتوں اور پیرامیٹر سے پوچھیں. اور جو تیسرا آپ نے ایک کوشچن پوچھ لیا، اس کا آنسر لے لیں. اچھی بات ہے میں اسپتال سے باہر آ گیا ہوں کہ علی بن ابی طالب نے نہیں کہا یہ ضعیف حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو پانی تھا وہ مجرہ کہکشاں سے نہیں آیا تھا، وہ تو ضعیف حدیث ہے. میں حدیث کو تو میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دے دیتا ہوں جو صحیح حدیث کی کلیکشن اہل حدیث کے عالم نے ہی کلیکٹ کر کے بتائی ہے. میں آپ کو دے دیتا ہوں کلیکشن، فکر نہ کریں، میرے پاس کتاب پڑھی میں آپ کو دے دیتا ہوں.
مگر آپ کو نہیں ملی کوئی بات نہیں, آپ جدھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں, مگر سمجھ لیں وہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی, اسی لیے تو مولویوں سے بیزار ہو گئے ہیں یوتھ ہمارے. آپ یہ نہ بتائیں حدیث ضعیف ہے یا حدیث قوی ہے, آپ یہ بتائیں کہ حضرت نوح کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے آیا تھا یا نہیں, بس یہ بتا دیں. اگر نہیں آپ کا جواب کہ نہیں آیا تھا, لوکل تھا, تو آپ کو واٹر سائیکل کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ پڑھ لیں. جو آپ کا نالج نہیں ہے نا, جو آپ کی فیلڈ نہیں, اس میں مت ہاتھ ڈالیں. پھر کہتے ہیں لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں, آپ کو بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں. میں تو تمیز سے کہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے مت جائیں. تہمت لگانا ایک اخلاقی گناہ ہے, مگر یہ تو جہالت کی بات ہے نا. واٹر سائیکل کا پتہ ہی نہیں آپ کو. پلانٹ ارتھ کی ناٹ بی فلڈڈ اگر ایکسٹرنل واٹر انجیکشن نہ لگے تو. یہ یاد رکھیے گا, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے. تنور ابلنا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے کور سے بھی پانی باہر نکالا ہے, اور سورہ قمر میں بتایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے میں نے. ٹھیک ہے, یہ سورہ قمر بتا رہا ہوں, اور بھی جگہوں پہ حضرت نوح کی تمام تر تفاصیل ہیں. میں ریفرنسز نہیں دے رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک آپ کو اور مجھے دونوں کے گھر پڑا ہوا ہے. مگر حدیث میں جو آپ کہتے ہیں نا, او یہ تو حدیث ضعیف ہے, یہ بچوں والی حرکتیں کرنا بند کریں. بچے بڑے ہو گئے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اس لیے وہ کیونکہ ٹھیک مذاق اڑاتے ہیں. آپ پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں جان کے لوئر کھیلنے کے لیے. آپ صرف یہ بتائیں حضرت نوح کا سیلاب دنیا کا پانی تھا یا باہر سے آیا تھا, بس یہ نہ بتائیں کہ حدیث قوی ہے کہ ضعیف ہے, کیونکہ اصلی بحث یہ ہو رہی ہے. اب میں بتاتا ہوں میں کیوں اس طرف جا رہا ہوں, کیونکہ آپ اس میں سے بھی نقطہ نکالیں گے کہ نہیں جان کے لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں. 1400 سال پہلے جتنی بھی میں حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں وہ 1400 سال پرانی ہیں, آپ ان کو ضعیف کہی جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں 1400 سال پہلے سارے کے سارے جو جن کے آپ کے مطابق جو جھوٹے ہیں یا پھر دوسری ٹائپ کے رافضی ہیں یا سنیوں میں تو جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے ملا ملو کے تھیوریٹیکل فزکس کے پروفیسر کیوں نکل آئے ہیں سارے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو ابھی تک, اس لیے لڑکا اور لڑکیاں ہنس رہے ہیں آپ کے اوپر. بیسک کامن سینس کی باتیں, جھوٹ بھی بولتے تھے تو تھیوریٹیکل فزکس کا جھوٹ بولتے تھے وہ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, قرآن پاک کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ بیٹھے میں اپنی سنتیں چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے آپ لوگ ابھی تک. اور میں ابن کثیر کو نبی نہیں مانتا, آپ مانتے ہیں تو آپ کی غلطی ہے. اوکے, میں صحابہ کرام اور تابعین کے نام لے جا رہا ہوں, آپ جان کے ان کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے کہا تھا صحابہ اور تابعین سے جواب دیں, میں نے نام لے کے جواب دیے آپ کو. آپ کہتے ہیں وہ نہیں, وہ تو حدیث ضعیف ہے. بھائی جان آپ یہ بتائیں تھیوریٹیکل فزکس کے جھوٹے 1400 سال پہلے کیا کر رہے تھے سارے؟ 70 احادیث ہے میرے پاس, 73 ہیں ایکچولی, اور تابعین کے اتنے ہی کول ہیں جو سارے کے سارے تھیوریٹیکل فزکس کے تھرو ہی پروو ہو سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جھوٹے آپ کے مطابق جو جھوٹ بولتے تھے نا ضعیف, اس لیے آپ ضعیف کہہ رہے ہیں. ایون دو مجھے ہی پتا ضعیف کا وہ مطلب نہیں, آپ نے جان کے وہ مطلب لیا ہوا ہے ضعیف کا. اصل میں عربین اسکالرز نے وہ مطلب نہیں لیا جو آپ نے لیا ہوا ہے. بہرحال آپ کے مطلب پہ ہی رہتا ہوں نا, پاکستانی ہیں آپ, اس لیے ان کو آپ کو بدو کہتا ہوں میں, کیونکہ آپ اپنے اس چھوٹے سے کنویں سے باہر نہیں آ رہے. اصلی سوال یہ ہے پانی کہاں سے آیا تھا, یہ بتائیں. وہ والی حدیث تو قوی ہے نا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور نیل اور فرات یہاں پہ بہ رہے ہیں. نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں, یہاں پہ بہتے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ آتے کیسے یہاں پہ؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بتانے چاہوں, قرآن پاک کیا بتا رہا ہے, نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں؟ بیٹھے اسی لیے لوگ مدرسے سے متنفر ہو رہے ہیں اور مولوی سے بیزار ہو رہے ہیں. اپنی فراست کو بڑھائیں اور ایمپتھی کی سینس کریٹ کریں اپنے اندر. میں آپ کو ایز اے بردر بتا رہا ہوں, اپنے اندر سینس آف ایمپتھی کریٹ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک کے ریپرزینٹیو صرف مولوی رہ گئے ہیں. اللہ کرے ایسا یہ بات ختم ہو, قرآن پاک کا ریپرزینٹیو غیر مولوی بھی بن جائے. اپنی اسکرین شیئر مت کریں پلیز اس موقع پہ. اور قرآن پاک کا اگر ریپرزینٹیو غیر مولوی بن جائے تو اسلام واپس ریوائیو ہو جائے گا. مگر یہ بدو انٹلیکٹ کے ساتھ آپ اسلام پہ لائیں گے تو ایسے ہی ہوگا پھر. اوکے, آئی ہوپ آئی آنسرڈ دوز کوسچنز جو کہ سامنے میرے آگے ہوئے تھے, غزوہ ہند کے بھی, اور یہ جو دونوں مولوی صاحب ایک کراچی سے ہیں اور ایک مجھے نہیں پتا یہ بھائی صاحب کدھر سے ہیں. اوکے, جسٹ بیکاز آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو فراست نہیں بڑھتی, اس سے فراست فلسفہ سمجھنے سے بڑھتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نبوی فلسفہ آ گیا, میرے پاس کچھ ثبوت ایسے آ گئے جو کہ بہت جینوئن کنیکشن دے رہے ہیں اس تمام تر ہولسٹک فلسفی کا, ہولسٹک اینگل آف سائیکالوجی کا, جو کہ گرینڈ فلسفی کے اندر پورا اتر آتا ہے.
تو کسی پہ اس طرح تہمتیں نہ لگایا کریں، اور نہ ہی کسی کو ایسی جیسے رعونت بھرے الفاظ کے ساتھ پکارا کریں. غصہ کرنا کیا کریں، رعونت نہیں ہوتی، وہ جذبات کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ایک اسمرک رکھی ہوئی ہے نا کہ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وہی آپ کو ہو رہی ہے، ایسے مت کریں، یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن میں نے آپ سے لینا تھا کہ لکھا ہوا ہے، میں لے لوں. اچھا یہ نام لکھ کے میں نہیں میں کوشچن لیتا ہوتا. بہرحال آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے امام مہدی کے، بہرحال اگر انہوں نے کہا ہے محمد علی مرزا صاحب نے کہ میں نے کوئی امام مہدی کے بارے میں کوئی پریڈکشن کی ہے، تو میں تو خلاف ہوں امام مہدی کی پریڈکشنز کے نکالنے کے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پتا وہ کل آ جائیں، کیا پتا وہ اگلی 100 نسلوں میں آئیں، ہمیں کیا پتا کب آئیں گے وہ. تو کوشچن از ان کا انتظار کرنا آپ کی نفسیات کو کمزور کرنے کے برابر ہے. اگر انہوں نے میرے بارے میں کہا، جو کہ میں نہیں کہہ سکتے، I'm pretty sure انہوں نے میرے بارے میں نہیں کہا، آپ تحقیق کر لیں، میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، کیونکہ میں امام مہدی کی سبجیکٹ کے اوپر بڑا کلیئر رائے رکھتا ہوں کہ امام مہدی کا انتظار کرنا چھوڑیں اور اس بات کی تیاری کریں کہ اگر آپ کے ٹائم پہ امام مہدی نہیں آئے تو آپ سے کیا سوال ہونے ہیں. جو امام مہدی کا انتظار کرتے رہیں گے وہ کس مفروضے میں گئے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ اوے تم نے خود کیوں کچھ کرنے کی کوشش کی، امام مہدی کا انتظار کیوں نہیں کیا. یہ کوئی سوال ہے ہمارے سے؟ ایگزیکٹ الٹا سوال ہے ہمارے سے کہ امام مہدی کا انتظار کیوں کر رہے تھے. تمہیں پتا تھا کہ امام مہدی نے تمہارے ٹائم پہ آنا ہے؟ نہیں نہ پتا تھا تو خود کیوں نہیں کچھ کیا. یہ ہے وہ آخرت کا سوال، جوانی میں کیا کیا، پہلا سوال ہے آخرت کا. اس کے لیے کب سے کہہ رہا ہوں، فراسہ کریٹ کرے، نالج کی بیس پہ کرے، کریکٹر بلڈ کرے، اور پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں اور فزیکلی ایکٹیو ہوں. خدا را اوکے. آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. میں نے بس سمجھ دی ہے سب تمام تر. یہ 8 سوال میرے پاس واٹس ایپ پہ بھی آئے ہیں کہ ان کے آنسر ضرور دینے اپنے سیشن میں. اس کے بعد میں میٹنگ ختم کرتا ہوں.